بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعذب الله عبدا وعلى القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، پچھلے 2 ہفتے سے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی اہمیت اور افادیت، اس کی جامعیت اور ہماری لاپرواہی اور غفلت کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ گفتگو کا جو سلسلہ دراز کیا جا رہا ہے، دہرایا جا رہا ہے، اس کا مقصد بس ایک ہی ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کے دل کے اندر قرآن مجید کی عظمت، اس کا مقام، اس کی شان و شوکت، اس کی رفعت اور اس کی بلندی، اور ہمارے واسطے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی جو ضرورت ہے وہ واضح ہو جائے. اس لیے آج کی اس مجلس میں بھی آپ حضرات کے سامنے اسی عنوان پر ہی گفتگو کی جائے گی. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. اس امانت کو پہلے ہم نے آسمانوں کے اوپر پیش کیا، آسمانوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہمارے بس کی بات نہیں. پھر اس امانت کو ہم نے زمین پر پیش کیا، تو زمین نے بھی اس بوجھ کو، اس امانت کو اٹھانے سے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا، تو پہاڑوں نے بھی اس امانت کو لینے سے اور اس کو اٹھانے سے، اس کا بوجھ برداشت کرنے سے اپنے آپ کی کمزوری ظاہر کر دی کہ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا. انہوں نے کہا کہ ہم اتنی بڑی بھاری ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، اور اتنی عظیم الشان ذمہ داری اٹھانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. سوچئے ذرا، آسمان کتنی بڑی مخلوق ہے، زمین کتنی بڑی مخلوق ہے، پہاڑ کتنے بھاری بھرکم ہوتے ہیں، اور ان کا سائز دیکھیے، ان کی کثافت دیکھیے، ان کا موٹاپا دیکھیے، اور اس کے بعد اللہ کا یہ بیان دیکھیے کہ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل. اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تو پہاڑ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ یہ فرما کر اس نعمت کی، اس امانت کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اگر پہاڑ جیسی بھاری بھرکم چیز پر بھی ہم
اس امانت کو اتار دیتے، نازل کر دیتے، تو پہاڑ اللہ کے خوف کو برداشت نہیں کر پاتا، اللہ کی عظمت کو برداشت نہیں کر پاتا، اور اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ہیں اس کو برداشت نہیں کر پاتا، اور خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے آسمانوں کو دیا، زمین کو دیا، پہاڑوں کو دیا، لیکن سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کہہ دیا؟ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا، انسان نے کہا ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے، ہم اس بوجھ کو اٹھائیں گے، اور ہم اس بوجھ کو برداشت کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ بڑا نادان ہے، بڑا ہی کم عقل ہے، اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے کہ بوجھ تو اٹھا لیا، ذمہ داری تو لے لی، اب عمل نہیں کر رہا۔ ذمہ داری تو لے لیا، جوش میں آ کر کے کہہ دیا اللہ سے کہ اللہ ہم اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اللہ یہ ذمہ داری ہمیں دے دیجیے۔ اب جب اس ذمہ داری کو نبھانے کی بات آ رہی ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی بات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے بندے ہیں جو اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، اکثریت اس ذمہ داری کو نبھانے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ تو بہت بری بات ہے کہ پہلے آپ کسی چیز کا وعدہ کر لیں اور اس کے بعد اس کو پورا کرنے سے منکر ہو جائیں، انکار کر دیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی عظمت ہے، یہ قرآن مجید کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید اتنی عظیم دولت ہے اللہ کی، اتنی بڑی امانت ہے کہ آسمان کے اندر طاقت نہیں ہے، زمین کے اندر طاقت نہیں ہے، پہاڑوں کے اندر طاقت نہیں ہے اس کو اٹھانے کی، اور ہم نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا ہے اور پھر اٹھایا نہیں جا رہا ہے۔ اگر اٹھایا جاتا تو ہم اس سے غفلت نہیں برتتے۔ یہ قرآن ایسی خالص دوا ہے کہ جن کو پیٹ کی بیماری ہوتی ہے ان کو ہضم نہیں ہوتا قرآن، اس لیے مشرکین کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ زَادَتْهُ فَمِنْكُمْ مَنْ زَادَتْهُ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَأَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان والوں کے دل میں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں ترقی ہوتی ہے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کا خوف دل میں بڑھتا ہے، اللہ کی عظمت دل میں بڑھتی ہے، اللہ کی قدرت کا دل میں استحضار ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، لیکن فرماتے ہیں جن کے دل بیمار ہیں، جن کے دل کے اندر گندگی ہے کفر کی، جن کے دل کے اندر گندگی ہے شرک کی، جن کے دلوں کے اندر گندگی ہے نفاق کی، جن کے دلوں کے اندر گندگی ہے فسق و فجور کی، تو قرآن کہتا ہے فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی گندگی میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی ناپاکی میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی سختی میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس کو اگر آسان مثالوں سے سمجھنا ہو تو ایسے سمجھ لیجیے کہ بارش کا پانی آسمان سے جو برستا ہے بالکل صاف ستھرا پانی ہوتا ہے، لیکن اگر صاف ستھرا زمین پر صاف ستھرا برتن میں وہ پانی اترتا ہے تو وہ پانی صاف ستھرا رہ جاتا ہے، برتن اور چمکنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ پانی کسی گندی نالی میں گرتا ہے تو اس نالی کے ساتھ وہ پانی بھی گندا ہو جاتا ہے، یعنی اس نالی کو اس صاف ستھرے پانی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی گندگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلے سوکھی پڑی ہوتی ہے، اب وہ اور زیادہ گیلی ہو جاتی ہے، اس کی گندگی اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ نے دلوں کی مثال اس طرح بیان فرمائی کہ دل انسانوں کے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ایمان والوں کے دل کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے اور اس کی قدرت کا استحضار ہوتا ہے۔ دوسری طرف منافقوں کے دل، کافروں کے دل اور فسق و فجور کرنے والوں کے دلوں کے اندر گندگی میں اضافہ ہوتا ہے، ان کو قرآن سے کوڑھن ہوتی ہے، قرآن سے دل تنگ ہوتا ہے، قرآن سے ان کے دل کے اندر ایک عجیب سی اضطراب اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔
अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल-इस्लाम फहुव अला नूरिन मिन रब्बिह। और दूसरी जगह फरमाया वमन यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजन कअन्नमा यस्अअदु फिस-समा। फरमाया कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनके सामने अल्लाह की बातें आती हैं तो दिल खुल जाता है और इंशिराह सद्र हो जाता है, दिल के अंदर खुशी महसूस होती है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जब उनके सामने अल्लाह की बात आती है तो उनका दम घुटने लग जाता है और ऐसा लगता है जैसे आसमान में चढ़ना पड़ रहा हो। आसमान में चढ़ना आप जानते हैं कितना मुश्किल काम है, आसान काम है? अरे आसमान में कोई चढ़ सकता है, तो जैसे आसमान पर चढ़ते वक्त इंसान का दम घुटने लग जाए, फरमाया अल्लाह की बात सुन करके इनका दम ऐसे ही घुटता है। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद ही में फरमाया, बड़ी अजीब बात फरमाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फमा लहुम अनित तज़किरति मुअरिज़ीन। इन्हें क्या हो गया है, इनका मसला क्या है, इनकी परेशानी क्या है, आप जो चाहे तर्जमा कर सकते। फमा लहुम, इनको क्या हुआ है, अनित तज़किरति मुअरिज़ीन, कुरान से भाग रहे, कुरान से दूर जा रहे हैं, कुरान से रूगर्दानी कर रहे हैं, कुरान से गफलत बरत रहे हैं। सोचिए जरा, एक सहाबे कराम थे और एक हम हैं। सहाबे कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जब कुरान की कोई आयत पढ़ते थे या सुनते थे तो उसका मुखातब अपने आप को समझते थे कि अल्लाह ये बात हमसे फरमा रहे हैं। और हम जब कुरान की कोई आयत पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम क्या समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, ये सब दूसरों के बारे में, ये हमारे बारे में नहीं है। तो ये हमारे और सहाबा में फर्क है, बुनियादी फर्क, कि सहाबा कुरान की हर आयत का खिताब अपने आप को समझते थे कि मैं कुरान से मुखातब हूं। और हम क्या समझते हैं कि हम तो दूध के धुले हुए हैं, बाकी सारी दुनिया गुनहगार है, तो कुरान का खिताब हमसे नहीं बाकी लोगों से, हम तो बहुत अच्छे हैं। तो सहाबा कराम जब कुरान सुनते थे तो वो अपने आप को खंगालते थे, टटोलते थे, अपना जायजा लेते थे कि कहीं ये बातें हमारे ऊपर तो नहीं फिट आ रही हैं, कहीं ये बातें हमारे ऊपर तो नहीं आकर के मुंजबित हो रही हैं, मुंतबिक हो रही हैं, कि इन कुरान की इन आयतों के मिसदाक कहीं हम तो नहीं बन रहे हैं। हजरत नाफिर रहमतुल्लाह अलैह थे जो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के खादिम थे। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे। तो उनसे किसी ने पूछा कि बताइए आपके आका का मामूल क्या है, या वो घर में उनकी जिंदगी कैसी होती थी। तो उन्होंने बताया कि उनका जो मामूल था वो दूसरों के लिए उसका अपनाना बहुत मुश्किल काम है। कहा वो नमाज के लिए वजू करते थे और एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक बैठकर सिर्फ कुरान की तिलावत करते थे, फिर दूसरी नमाज पढ़ते थे, फिर कुरान की तिलावत में बैठ जाते थे। यहाँ तक कि बाजार जाते थे तो आगे कुरान खोल लेते थे, किसी से मिलने के लिए जाते थे आगे कुरान खोल लेते थे, कहीं पर कोई सफर से वापसी होती थी आकर कुरान खोल लेते थे। तो गोया कि उनका दिल कुरान में अटका रहता था। जैसे ही किसी काम में जाते थे, किसी जरूरत से जाते थे, वापस आते ही फारिग होते ही पहला काम उनका क्या होता था, कुरान की तिलावत करना, सुबह से शाम तक। और फरमाया एक मतलब कुरान मजीद की आयत उन्होंने पढ़ा, अलम यअनिल लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है, क्या ईमान वालों के पास अभी वो वक्त नहीं आया, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो टाइम नहीं आया, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो लम्हा नहीं आया, अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि उनके दिल अल्लाह की नसीहत के सामने झुक जाएं। अल्लाह गोया कि मुखातब कर रहे हैं कि तुम्हारी नसीहत का कोई दूसरा वक्त आएगा, तुम्हारे समझने समझाने का कोई दूसरा टाइम आएगा, तुम्हें नेकी की राह पर आने के लिए अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करने के लिए कोई दूसरी जिंदगी मिलेगी नहीं। तो कहते हैं जब ये आयत उन्होंने पढ़ी, दहाड़े मार मार कर रोने लगे, चीख निकल गई उनकी और बेहोशी की कैफियत तारी हो गई, क्योंकि अल्लाह पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारे लिए अभी सुधरने का टाइम नहीं है, जिंदगी जा रही है, उम्र खत्म हो रही है, कब्र से करीब जा रहे हैं, और आए दिन हमारा हर लम्हा हमें आखिरत की तरफ लेकर जा रहा है। हमारे पास कौन सा वक्त आएगा,
کون سا ٹائم آئے گا، کون سا لمحہ آئے گا جب ہم اللہ کے ذکر کے سامنے جھک جائیں گے، اللہ کی یاد کے سامنے جھک جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے علاوہ اور کون سی بات آئے گی، اس کے علاوہ اور کون سی کتاب آئے گی جس پر یہ لوگ مانیں گے، جس پر یہ لوگ عمل کریں گے، جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں۔ تو میں نے کیا کہا کہ جب قرآن کی کوئی آیت صحابہ پڑھتے تھے، اس کا مخاطب وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ اس کے مخاطب ہم ہیں۔ ایک مرتبہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ امام نے سورہ زلزال کی تلاوت کی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ ہم بھی اس سورت کو سنتے رہتے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہوتی وہ ہم جانتے ہیں، ان کی کیفیت کیا تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں جب امام نے سورہ زلزال کی تلاوت کی تو سورہ زلزال کی آخری دو آیتیں کیا ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ آیت جب وہ پڑھ کر انہوں نے سنا ہے، سلام پھیر کر کے امام صاحب اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں جو راوی ہیں، جو نقل کرنے والے، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان کا سانس پھول رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور لوگ نماز پڑھ پڑھ کے چلے گئے۔ یہ جو راوی ہیں وہ مسجد کے مؤذن تھے، وہ کہتے ہیں مسجد کا چراغ جل رہا تھا، میں نے ان کو اس کیفیت میں دیکھا تو میں نے سوچا ان کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہے، ایسے ان کو چھوڑ کر میں چلا جاتا۔ کہتے ہیں میں مسجد بند کر کے آ گیا۔ صبح میں جب فجر کی اذان دینے کے لیے گیا تو دیکھا امام صاحب اپنی اسی جگہ پر کھڑے ہیں اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر کے اللہ کے دربار میں فریاد کر رہے ہیں، یا من یجزی بخیر ذرۃ خیرا ویا من یجزی بذرۃ شر شرا اجر النعمان عبدک من النار وارحمہ واعف عنہ۔ کہنے لگے امام صاحب اپنی داڑھی کو پکڑ کر کے اللہ کے دربار میں کیا فریاد کر رہے ہیں؟ اے وہ ذات جو بھلا ایک ذرے کے برابر بھلائی کا بدلہ بھلائی سے دیتی ہے، اور اے وہ ذات جو ایک ذرے کے برابر برائی کا بدلہ برائی سے دیتی ہے، مجھے جہنم سے بچا دے، میرے اوپر رحم فرما اور میری گناہوں کو بخش۔ سوچیے ذرا، اتنی بڑی ہستی ہے، قرآن کی ایک آیت کو سنتے ہیں اور اسی آیت کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ساری رات بیٹھے رہتے ہیں، ساری رات اسی آیت کو دہراتے رہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اے وہ ہستی جو ایک ذرے کے برابر نیکی کو بھی محفوظ رکھتی ہے اور ایک ذرے کے برابر برائی کو بھی محفوظ رکھتی ہے، مجھے جہنم سے بچا۔ تو یہ مطلب ہے قرآن کی ہر آیت کا خود کو مخاطب سمجھنے کا، قرآن کی ہر آیت کا مصداق اپنے آپ کو سمجھنے کا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، محدث وقت بھی ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں آتے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں بھی آتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں عبداللہ ابن مبارک، کہ جب وہ چلتے تھے تو ان کے ساتھ کئی ہزار شاگردوں کا مجمع چلتا تھا۔ بادشاہ کی بیٹی دیکھ کر کے پوچھتی یہ کون ہستی ہے جن کے ارد گرد اتنا بڑا مجمع لگا ہوا ہے، یہ کون سے بزرگ ہیں؟ تو بتایا جاتا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک ہیں۔ ان کے واقعات آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، کسی کو دیکھا ایک عورت ایک کچرے کھانے پر وہاں سے کوئی چیز چن رہی ہے، جا کر کے دیکھا کہ مری ہوئی مرغی پڑی ہے اور اسی کا وہ گوشت کاٹ رہی ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ سید زادی ہے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، سرپرست کوئی نہیں ہے۔ بھوک کا یہ عالم ہے کہ اب مردار کھانا پڑ رہا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک اپنا حج کینسل کر دیتے ہیں، حج کو نہیں جاتے ہیں، سارا پیسہ جو 500 کے قریب دینار تھے وہ اس عورت کے حوالے کر دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے جاؤ میرا حج ہو گیا۔ نفل حج کے لیے جا رہے تھے، فرض حج کی بات نہیں ہے، یہ نفل حج کے لیے جا رہے تھے۔ گھر واپس آ جاتے ہیں، جب حاجی لوگ واپس آتے ہیں تو ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، مبارک ہو آپ کا حج، مبارک ہو آپ کا حج، مبارک ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو حج کرنے گیا ہی نہیں ہوں،
تو ملنے والے کہتے ہیں آپ کو ہم نے جو ہے حرم شریف میں دیکھا تھا، کوئی کہتا ہے ہم نے آپ کو صفا مروہ پہ دیکھا تھا، کوئی کہتا ہے ہم نے آپ کو عرفات میں دیکھا تھا، کوئی کہتا ہے ہم نے آپ کو جو ہے مینا میں دیکھا تھا۔ اب یہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، میں تو حج کرنے گیا بھی نہیں ہوں، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہاں دیکھا ہے، وہاں دیکھا ہے، وہاں دیکھا ہے۔ کہتے ہیں یہ اضطراب کے عالم میں آ گئے، پریشان ہو گئے کہ مسئلہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ اسی دوران تھکان کی وجہ سے نیند آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میری ایک بیٹی کی مدد کی ہے، اپنا حج کینسل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف سے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے کہ قیامت تک وہ تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ یہ جو لوگ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہاں حج کرتے دیکھا، وہاں دیکھا، وہاں دیکھا، اصل میں انہوں نے فرشتے کو دیکھا تھا جو فرشتہ آپ کی شکل میں آپ کی طرف سے حج کر رہا۔ تو یہ عبداللہ بن مبارک شروع میں ایسے نہیں تھے، ابتدا میں جوانی کے عالم میں اللہ نے ان کے باپ کو بڑی دولت دی تھی، بڑے مالدار تھے، اور جوانی کے نشے میں، باپ کی دولت کے نشے میں جیسے مالدار باپ کی اولاد بگڑ جاتی ہے، یہ بھی بگڑے ہوئے تھے، شراب میں پڑے ہوئے تھے، کباب میں پڑے ہوئے تھے، ناچ گانے میں پڑے ہوئے تھے، میوزک میں لگے ہوئے تھے۔ ایک دن کا معاملہ ہے، کہتے ہیں ناچنے والی ناچ رہی تھی، سارنگی بجائی جا رہی تھی، شراب پی جا رہی ہے، رات کا وقت ہے، محفل سجی ہوئی ہے۔ اب جب سارنگی انہوں نے بجائی تو سارنگی کی جو دھن نکلتی ہے اس کے اندر سے قرآن مجید کی اس آیت کی آواز آنے لگی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ابھی جو میں نے آیت کا ترجمہ آپ کو بتایا، کیا ایمان والوں کے پاس ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اب ان کے دل اللہ کی یاد کے سامنے، اللہ کی نصیحت کے سامنے جھک جائیں، غفلت کی زندگی چھوڑ دیں، لاپرواہی کی زندگی چھوڑ دیں، گناہوں کی زندگی چھوڑ دیں، اور یہ شراب، یہ مستی، یہ ناچ گانا اور یہ میوزک کی زندگی چھوڑ کر اللہ کی یاد والی زندگی بسر کرنے لگ جائیں۔ کہتے ادھر سارنگی بجا رہے ہیں، سارنگی کے اندر سے میوزک کی دھن کی آواز نکلنے کے بجائے قرآن کی اس آیت کی آواز آ رہی ہے۔ انہوں نے اسی وقت شراب کے مٹکے توڑ دیے، ناچنے والے کو، گانے والے کو وہاں سے بھگا دیا، اور سارنگی کو توڑ دیا، اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ پڑے مسجد کی طرف، بلا الآن، بلا آن یا ربی، بلا آن یا ربی، اے اللہ وہ وقت آ گیا، اے اللہ وہ وقت آ گیا، اے اللہ وہ وقت آ گیا، یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے آئے، اور پھر ایسا بدلے کہ عبداللہ ابن مبارک بن گئے، وقت کے بڑے محدث بنے۔ قرآن مجید کے بعد جو سب سے اصح ترین کتاب ہے صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس کتاب کو جمع کیا ہے، امام بخاری نے جس استاد سے پڑھا اس کا نام عبداللہ ابن مبارک۔ بخاری کے استادوں میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح قرآن سے زندگیاں تبدیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن سے اس طرح لوگوں کو بدلتا ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کیا کہا کہ ہم قرآن کی جب آیت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے اللہ نے یہ دوسرے کے بارے میں فرمایا ہے، وہ قرآن پڑھتے تھے یا سنتے تھے تو وہ سمجھتے تھے اللہ نے ہمارے بارے میں فرمایا ہے۔ اس لیے جب وہ جہنم کی وعیدیں پڑھتے تھے تو اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ یہ گناہ ہم تو نہیں کرتے ہیں۔ جب وہ منافقوں کے بارے میں پڑھتے تھے تو اپنے آپ کو ٹٹولتے تھے کہ کہیں یہ گناہ ہم تو نہیں کرتے ہیں۔ جب وہ کسی اللہ کے عذاب کی دھمکی کے بارے میں قرآن میں پڑھتے تھے تو اپنے آپ کو کنگالتے تھے کہ کہیں یہ برائی میرے اندر تو نہیں پائی جاتی ہے، لیکن ہمارا رویہ بالکل الٹا ہے۔ قرآن کے تعلق سے بڑے غافل ہیں، حد سے زیادہ ہمارے اندر غفلت پائی جاتی ہے۔ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، انہیں کیا ہو گیا ہے، ان کو کیا مسئلہ ہے، ان کو کیا غفلت ہے؟ کیا ان کو آخرت کی فکر نہیں ہے؟ کیا ان کو آخرت کے عذاب کا ڈر نہیں؟ کیا قبر کے حالات کا ان کو پتہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چیز میں دیکھتا ہوں اگر تم وہ دیکھ لو تو تم ہنسنا بھول جاؤ گے، کہا لگانا، ٹھٹھے کرنا، مستیاں کرنا اور ناچ گانے میں اور ان چیزوں میں مست ہونا تو دور کی بات ہے، تم ہنسنا بھی بھول جاؤ گے اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قبر میں کیا ہوگا۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے،
باپ کا انتقال ہوتا ہے، بیٹے کو توفیق نہیں ہے کہ قرآن کی کوئی سورت پڑھ کر کے باپ کے لیے اصحال ثواب پڑھے۔ یہ صورت حال ہے ہماری، یہ ہماری حالت ہے دینداری کی، یہ قرآن سے ہمارے تعلق کا یہ عالم ہے کہ باپ کا انتقال ہوتا ہے تو کیا اس کی قبر میں میڈل لے جا کے رکھو گے، یا اپنی ڈگریاں اتار کر کے رکھ دو گے قبر کے اندر؟ کیا چیز لے کے جاؤ گے قبر میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يعذب اللہ عبدا وعلى القرآن، اللہ اس بندے کو سزا نہیں دیتا جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے۔ پچھلے ہفتے بھی وہ روایت، دوسری روایت پڑھ کے سنایا تھا آپ کو کہ لا تمس النار اذا جعل القرآن في احاب ثم القي في النار لا تمسه یا لا تحرقه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ فرمایا اگر قرآن کو کسی کے اندر محفوظ کر دیا جائے پھر اسے جہنم میں بھی ڈالا جائے تو جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے۔ تیسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن والا جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتہ عذاب لے کر کے آتا ہے تو قرآن اس سے مقابلہ کرتا ہے، فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ تو جانتا نہیں کہ یہ تجھ پر عمل نہیں کرتا تھا، تو قرآن اس سے کہتا ہے کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس نے مجھے اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، جا تو میں اسے عذاب نہیں دینے دیتا۔ تو قبر کے عذاب سے بے حفاظت، جہنم کے عذاب سے بے حفاظت، میدان محشر میں جب سب لوگ اپنے حساب و کتاب کے لیے پریشان ہو، ایک ایک بندہ نفسی نفسی پکار رہا ہو اور ہر کوئی اپنے عذاب کی، اپنے انجام کی فکر میں ہو، پتہ نہیں میرا ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، جہنم میں جانا پڑتا ہے کہ جنت جانے کا موقع ملے گا یا پل صراط سے کٹ کر کے جہنم میں گر جاؤں گا، کیونکہ پل صراط نیچے جہنم ہوگی، پل صراط جہنم کے اوپر ہوگی، نیچے آگ بھڑک رہی ہوگی جہنم کی، پل صراط اس کے اوپر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو بجلی کی طرح پار کر جائیں گے، کچھ دوڑتے جائیں گے، کچھ کیسے جائیں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو پل صراط پر چڑھیں گے تو لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ تو ایسے ہولناک وحشت ناک ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن والوں کا کیا اعزاز ہوگا؟ قرآن کہے گا اللہ اس کو تاج پہنا، اللہ اسے تاج پہنائے گا، پھر قرآن کہے گا اللہ اس کو عزت کا جوڑا پہنا، اللہ اس کو عزت کا جوڑا پہنائے گا، پھر قرآن کہے گا اللہ اس سے راضی ہو جا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، پھر قرآن کہے گا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ دنیا کی ساری کامیابیاں، ساری ترقیاں، ساری ڈگریاں اور سارے عہدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی فوکر میں بھی نہیں آتے کہ رسول اللہ قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل ہو جائے وہ اصل کامیاب۔ فقد فاز قرآن نے تحقیقی بات کہی، وہی اصل کامیاب ہے، باقی کوئی کامیاب نہیں ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ایمان والوں کے اور اچھے عمل کرنے والوں کے اور ان لوگوں کے جو لوگ ایک دوسرے کو حق کی پیمائش کرتے ہیں، اچھی بات کی نصیحت کرتے ہیں، صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو قرآن نے تو بتایا کہ سارے انسان گھاٹے میں ہیں، پوری کی پوری انسانیت نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، سوائے چند لوگوں کے۔ وہ کون لوگ ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ ہم قرآن کے تعلق سے اتنے غافل کیوں ہیں، کیوں ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، کیوں ہم قرآن نہیں سنتے ہیں، کیوں ہم قرآن کو اپنا سفارشی نہیں بنانا چاہتے، کیوں ہم قبر کے اندر قرآن کو اپنی حفاظت کے لیے عذاب کے مقابلے میں ڈھال نہیں بنانا چاہتے، کیوں ہم قرآن کو جہنم کے مقابلے میں آڑ نہیں بنانا چاہتے، کیوں ہم قرآن کو جنت میں جانے کا وسیلہ نہیں بنانا چاہتے، کیوں ہم قرآن کو اپنا سفارشی اللہ کے دربار میں نہیں بنانا چاہتے؟ جب میدان محشر میں ساری مخلوق پریشان ہوگی، کسی کو وہاں پر تاج پہنایا جائے گا، کسی کو عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا، کسی کے لیے نور کی کرسیاں اور منبر لگائے جائیں گے، یہ کتنے بڑے اعزاز کی اور اکرام کی اور انعام کی بات ہوگی اور کیا شان و شوکت کی بات ہوگی، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ابھی وہ مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس لیے ہم وہ چیزیں ترجیح دیتے ہیں جو نظروں کے سامنے ہیں، ہم ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں جو نظروں کے سامنے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں ڈگری سے اتنے پیسے کما لے گا،
فلاں عہدہ حاصل کر لیں گے تو ہمیں یہ پروٹوکول ملے گا، ہمیں یہ شان و شوکت ملے گی. تو دنیا کا فائدہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، اس لیے دنیاوی چیزوں کو ہم ترجیح دیتے ہیں. آخرت کا فائدہ نظروں کے سامنے نہیں ہے، اس لیے ہم ان چیزوں کو ترجیح نہیں دیتے. لیکن میں نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چیز میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھنے لگ جاؤ گے تو ہنسنا بھول جاؤ گے، رونا شروع ہو جائے گا، ساری زندگی رونے میں گزرے گی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رویا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام رویا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کو لے کر کے پوری رات روتے رہتے ہیں، کبھی صحابہ کسی آیت کو پکڑ کر کے پوری رات روتے رہتے ہیں، کبھی کوئی کسی آیت کو پکڑ کر کے ایک ہی آیت کو دہراتا رہتا ہے، پوری رات روتا رہتا ہے، کیونکہ ان کو قبر کا خوف تھا، جہنم کا خوف تھا، انجام کی فکر تھی. ہم تو سمجھتے قبر میں جا کے سو جائیں گے، نو ٹینشن، کوئی بات نہیں، آگے کچھ نہیں ہونے والا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم قبر کے حالات جان جاؤ، مردوں کے دفن کرنا چھوڑ دو. قبرستان میں جا کر کے لوگ گپے لگاتے ہیں، مستیاں کرتے ہیں قبرستان میں جا کر کے، وہاں جا کر باتیں کرتے ہیں دنیا کی، ہنسی مذاق ہو رہے ہوتے ہیں، کھلکھلا کے ہنس رہے ہوتے ہیں قبرستان میں. ایسے بے خوفی ہے ہمارے اندر، ایسے نڈر ہو گئے ہیں، ایسے ہم امن میں آ گئے ہیں، گویا کہ مریں گے سیدھا جنت ہم ہی جائیں گے، جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، جنت ہماری جو ہے کوئی وراثت ہے کہ ہمیں ایسے ڈائریکٹ بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی کردار کے ہمیں مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں فرمایا، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں قرآن سے بھاگ رہے ہو، کیوں قرآن سے دور ہو؟ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ. اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر کے فرمایا كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ جنگلی گدھے ہیں، فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، جو شیر کو دیکھ کر کے بھاگ رہے ہیں. یعنی قرآن سے غفلت برتنے والوں کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں وہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر کو دیکھ کر کے بھاگتا ہے. جب جنگلی گدھا جب شیر کو دیکھتا ہے تو شیر کے مقابلے میں نہیں آتا، دور بھاگ جاتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے جنگلی گدھے شیر سے ڈرتے ہیں، جیسے وہ شیر سے بھاگتے ہیں ایسے لوگ قرآن سے بھاگتے ہیں. اللہ کی کتاب سے غفلت برتنے پر، اللہ کی کتاب سے لاپرواہی برتنے پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی گدھے ہی سے تعبیر کیا ہے. سورہ جمعہ میں تو آپ سنتے ہوں گے، عام طور پر جمعہ کی نمازوں میں وہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. اللہ فرماتے ہیں جن کو تورات کا پابند بنایا گیا لیکن انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا، ان کی حالت گدھے کی طرح ہے جو اپنی پشت پر کتابوں کے بوجھ تو لاد کے چلتا ہے، اس کے دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو قرآن سے غفلت برتنے والوں کو بھی، تورات سے غفلت برتنے والوں کو، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے گدھوں سے تعبیر کیا ہے. تو اب ہمارا اپنے اختیار میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کامیاب ہونے والوں کے اور اللہ کے قریب جانے والوں کے اور ان لوگوں کی فہرست میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یا پھر ہم اپنے آپ کو گدھوں کی لسٹ میں شامل کرتے ہیں، وہ ہمارے اختیار میں ہے. قرآن کی آیت کا میں نے ترجمہ آپ کو بتا دیا، ایک لفظ میں نے اپنی طرف سے نہیں بولا. کمثل الحمار يحمل اسفارا. اگر کوئی عربی زبان کے الفاظ کا کچھ ترجمہ جانتا ہے اس کو معلوم ہوگا کہ حمار کے معنی گدھے کے آتے ہیں، اور اسی حمار کی جمع ہے حمر. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم قرآن سے کس درجے کا ہم تعلق رکھتے ہیں اور کدھر ہم جانا چاہتے ہیں. قرآن کیا چیز ہے؟ ایک صحابی آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول مجھے قل اللہ احد سے محبت ہے، قل اللہ احد سے محبت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حبک ایاہا یدخلک الجنہ. تیرا اس سورہ اخلاص سے محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کرنا ہے. تو جب قرآن کی ایک سورت سے محبت کرنا انسان کو جنت میں داخل کروا سکتا ہے، تو پورے قرآن سے جو محبت کرے گا، پورے قرآن سے جو رشتہ بنائے گا، پورے قرآن سے جو تعلق بنائے گا، وہ جنت نہیں جائے گا، وہ تو بدرجہ اولا جنت جائے گا، وہ تو جنت کے اعلیٰ درجات کو حاصل کرے گا.
جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی میں روایت سنا چکا ہوں آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. فرمایا قرآن والے سے کہا جائے گا ایک قرآن کی آیت پڑھ تیرا جنت میں ایک درجہ بلند ہوگا، ایک قرآن کی آیت پڑھ تیرا جنت میں ایک درجہ بلند ہوگا، پھر ایک قرآن کی آیت پڑھ پھر ایک درجہ جنت میں بلند ہوگا. جیسے جیسے وہ قرآن کی آیت پڑھتا جائے گا جنت کے درجات بلند ہوتے اس کے چلے جائیں گے. ان منزلک عند آخر آیت تقرأها، تیرا ٹھکانہ تیری منزل قرآن کی وہ آخری آیت ہوگی جو تو پڑھے گا. الحمد سے شروع کر والناس تک پڑھتا ہے، تیرا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں پر تو قرآن مجید کی آیت کو مکمل کرے گا، قرآن مجید کی تکمیل کرے گا. اور پھر اسی روایت کے ضمن میں دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے درجات قرآن کی آیتوں کے بقدر ہیں. جنت کے درجات قرآن کی آیتوں کے بقدر ہیں. جو انسان جنت میں داخل ہو گیا فمن دخل الجنت ممن قرأ القرآن لیس فوقہ احد، اس کے اوپر کوئی نہیں ہوگا جنت، اس سے اونچے درجے میں کوئی نہیں ہوگا، اس سے اعلیٰ مقام پر جنت میں کوئی نہیں ہوگا جو قرآن مجید کو پڑھنے والا. تو یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے. اور ہم قرآن سے جو سلوک کرتے وہ ہم جانتے ہیں. قرآن سے ہم کتنے غافل ہیں، قرآن کی ہم کتنی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو ہم کتنا سیکھتے ہیں، قرآن کو ہم کتنا سنتے ہیں، قرآن کو ہم کتنا پڑھتے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں. سوچنا چاہیے، ہمیں انجام کی فکر کرنا چاہیے، اپنے آخرت کے بارے میں بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. دنیا میں ہمیں چند سال رہنا ہے، اس کے لیے دنیا بھر کے انتظامات ہیں، یہ کر لیں، وہ بلڈنگ بنا لیں، یہ کاروبار جما لیں، وہ زمین خرید لیں، وہ باغ بنا لیں، اور یہ فلا چیز کر لیں. جہاں پر 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال رہنا ہے وہاں کے لیے اتنے انتظامات، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کوئی انتظام نہیں. وہاں سے ہم غافل ہیں. وہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا. جب ساری مخلوقات ہوگی اور جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے تب دیکھا جائے گا. ہم سوچیں گے کہ ہاں جہنم میں جائیں گے تب بھی ٹھیک ہے، جنت میں جائیں گے جب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں دنیا کی ترقی چاہیے. تو میں روایت بتا رہا تھا کہ اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی سفر میں گئے جہاد کے، اور ان کی ذمہ تھی امامت. وہ نماز پڑھاتے تھے، اور جب نماز پڑھاتے تھے تو ہر نماز کی ہر رکعت کے آخر میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، پھر کوئی سورت پڑھتے تھے، اور سورت پڑھنے کے بعد پھر آخر میں پڑھتے تھے قل هو اللہ احد اللهم الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہر نماز کی ہر رکعت کے آخر میں پڑھتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے، سورت پڑھتے، اس کے بعد قل اللہ ضرور پڑھتے. تو جب صحابہ سفر سے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا کہ عجیب معاملہ ہے ان کا، ہر سورت ہر رکعت کے آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتے ہیں. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تم ہر رکعت کے آخر میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو، تو انہوں نے کہا لأنها صفۃ الرحمن فلذلك احبها. اس قرآن کی اس سورت کے اندر اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے، اللہ کی بے نیازی بیان کی گئی ہے، اللہ کی صمدیت کا تذکرہ ہے، اللہ کے احد ہونے کا تذکرہ ہے، اس کی پوری کائنات سے بے نیاز ہونے کا تذکرہ ہے. اس لیے میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب ان کا جواب پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان سے کہہ دو فإن الرحمن أيضا يحبك، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. اگر تم اس سورت سے اس لیے محبت کرتے ہو کیونکہ اس میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، تو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے کیونکہ تم اس کے قرآن سے محبت کرتے ہو. اتنی عظیم کتاب، اتنی عالی شان کتاب کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں انزل اشرف الکتب، پوری کائنات کی کتابوں میں سب سے اشرف ترین کتاب نازل کی گئی باشرف اللغات. کائنات کی تمام زبانوں میں جو سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں ان تمام زبانوں میں جو سب سے اشرف ترین زبان عربی زبان ہے. ساری زبانوں میں افضل ترین زبان عربی زبان ہے. واحد زبان دنیا کی
جس کے سیکھنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم، عربی سیکھا کرو، یہ تمہارے دین کا حصہ ہے، تمہارا قرآن عربی میں، تمہاری حدیثیں عربی میں، تمہاری کتابیں عربی میں، لہذا عربی سیکھا کرو۔ احب العرب لثلاث، فرمایا محبت کیا کرو عرب والوں سے اور عربی زبان سے، عربی چیزوں سے محبت کیا کرو۔ کیوں؟ لأنی عربی ہوں، کیونکہ اس کی وجہ تین بتائی، ایک وجہ تو بتائی کہ میں عربی ہوں۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کو محبت نہیں ہے؟ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے تو محبوب کی ہر چیز کی ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عربی سے محبت کرو کیونکہ میں عربی ہوں۔ اور والقرآن عربی ہوں، اور عربی سے محبت اس لیے کرو کیونکہ قرآن عربی میں ہے۔ ولسان اہل الجنت عربی ہوں، اور جنتیوں کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے۔ دنیا میں آپ کا اردو بولے، انگریزی بولے، کنڑا بولے، پتہ نہیں کیا کیا بولے، ہندی بولے، لیکن مرتے ہی سوال کیا ہوتا ہے؟ مر ربو کا، یہی تو سوال ہوتا ہے۔ یہ تو نہیں پوچھا جاتا کہ تمہارا رب کون ہے، یا کنڑا میں نہیں پوچھا جاتا کہ تیرا رب کون ہے، یا انگلش میں نہیں پوچھا جاتا تیرا رب کون ہے۔ سوال کیا ہوتا ہے؟ مر ربو کا، ما دینو کا، ما تقول فی ھذا الرجل۔ یہ کون سی زبان ہے؟ مرتے ہی انسان کی زبان عربی ہو جاتی ہے۔ تو جنتیوں کی زبان کیا ہوگی؟ عربی ہوگی، اور جہنمیوں کی زبان کے بارے میں شاید سریانی عبرانی زبان نہیں ہوگی۔ تو کیا فرماتے ہیں علامہ ابن کثیر؟ سب سے اشرف ترین کتاب نازل کی گئی سب سے اشرف ترین زبان کے اندر، اور علی اشرف الرسل، سب سے اشرف ترین پیغمبر کے اوپر، بسفارت اشرف الملائکہ، سب سے افضل ترین فرشتے کی سفارت اور اس کی جو ہے ذمہ داری میں، اور فی اشرف بقاع الارض، کائنات میں ساری زمینوں کے اندر، پوری زمینوں میں جو سب سے اشرف ترین جگہ ہے مکہ المکرمہ میں، باشرف الشہور، اور افضل ترین مہینے رمضان۔ تو قرآن کی عظمت ہے کہ ہر اعتبار سے اس کو افضلیت حاصل ہے، اس لیے فرمایا قرآن کو سب سے زیادہ اہمیت دو، قرآن کو سب سے زیادہ اس سے تعلق بناؤ۔ اللہ